आपने देखा कि एक डॉक्यूमेंट कल पेश हुआ इकोनॉमिक सर्वे और एक डॉक्यूमेंट आज पेश हुआ बजट। इकोनॉमिक सर्वे तहरीके इंसाफ की जो मुआशी कारकर्दगी थी उसका एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस था। और अल्लाह की शान है कि जो कहते थे कि वो हुकूमत माशी हवाले से नाकाम हुई, उन्होंने अपने हाथों से और अपनी ज़बानों से तहरीके इंसाफ की जो कारकर्दगी थी उसका एतराफ़ किया और वो पूरी कौम के सामने आ चुकी है। आज जो डॉक्यूमेंट पेश हुआ बजट के नाम से, ये डॉक्यूमेंट उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है वो सिलसिला जारी और सारी है। यानी आए दिन मिनी बजट, आए दिन महंगाई, आए दिन पेट्रोल गैस बिजली की कीमतों में इजाफा और आए दिन अवाम के लिए एक नया सितम और एक नया ताज़ियाना। ये बजट सिर्फ और सिर्फ अवाम के दुखों में इजाफे के अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। और जुल्म यह है कि जो इस वक्त हुक्मरान अशराफिया है उसकी बेहिसी भी इंतहा को छू रही है। वो अपने लिए रिलीफ मांग रहे हैं और अपने लिए रिलीफ हासिल कर रहे हैं और अवाम के लिए तकलीफ का सौदा दे रहे हैं। बेहिसी का आलम यह है कि वज़ीर ख़जाना साहब जब एक नया ताज़ियाना, एक नई पेट्रोल की कीमत में इजाफा कहते हैं तो साथ कहके लगाते हैं। वो समझते हैं कि अवाम की सिसकियाँ इन कहकहों में शायद छुप जाएंगी, मगर उनको पता होना चाहिए कि ये सिसकियाँ दूर तक उनका पीछा करेंगी। मैं इससे ज़्यादा बात करने से बेशतर मैं चाहूँगा कि मेरे कोलीग शिबली फराज साहब इस पर कोई बात कर लें और फिर हमारे जो एलाइड पार्टी के PMLQ के कामिल अली आगा साहब हैं वो इस पर कुछ बात करना चाहिए। जी, सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान पब्लिश हुआ वो हमारी हुकूमत ने नहीं किया, यहाँ इस वक्त हुआ वो उसको अगर आप देखें तो आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि इतनी ज़बरदस्त मुआशी कारकर्दगी के बावजूद इस हुकूमत को हटाया क्यों गया, क्या वजूहात थी जिसको हटाया गया और अवाम के साथ इस पे अवाम का क्या असर पड़ेगा। जो भी चीज़ें हुई हैं उसके डायरेक्ट नुकसान जो है वो अवाम को हुआ है। अवाम के जितने भी मसाइल थे उनमें बेपनाह इजाफा हो गया है। और आप देखें एक ऐसी असम्बली जिसमें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी मौजूद ही नहीं है, एक लिम्पिंग पार्लियामेंट है, यानी कि एक अपाहज पार्लियामेंट है। वो उसके पास न तो अखलाकी जवाज़ है, न उसके पास कोई कानूनी जवाज़ है, न कोई सियासी जवाज़ है कि वो बजट पेश करे। और ज़ाहिर है कि ये बजट अवाम की उमंगों का आइनदार नहीं है, ये उस अशराफिया के तबके जो कि किसी और कुव्वतों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक ऐसा बजट पेश कर रहे हैं जिसमें कि अवाम का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया और एक ऐसी मुआशी सूरत हाल, एक ऐसी नालायकी दिखाई गई कि 2 महीने में एक अशारिये जो आपने देखे इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान में को उसको देखें, जब हर चीज़ स्टेबल चल रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, और अब इनकी 2 महीने की कारकर्दगी देखें जिसमें इन्होंने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। रिजर्व्स भी उड़ गए हैं, एक्सचेंज रेट रोज़ कमज़ोर होता जा रहा है पाकिस्तानी रुपी, और इसी तरह पाकिस्तान की जो अवाम है जिस पे कि पेट्रोल बम फेंके गए, जिस पे कि गैस, जिस पे बिजली, सब कुछ इस तरह कर दिया गया है कि लगता ये है कि ये चाहते हैं कि मुल्क में एक एनार्की पैदा हो, एक ऐसा माहौल पैदा हो जिससे कि अवाम कुछ भी ना कर सकें। तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसका हर एक दिन जो गुजरने वाला दिन होगा वो अवाम पे भारी पड़ेगा। इस किस्म के हालात में एक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का एक ही डिमांड है कि इसके फौरी इलेक्शन कराए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि आज बजट नहीं था, बजट से पहले ही इन्होंने बजट पेश कर दिया। यानी आप देखें कि 2 मरतबा बिजली की कीमत बढ़ाई, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, 45% गैस की कीमत बढ़ाई। आज तो सिर्फ एक तकरीर की है जिसके अंदर हर फिक्रे में साबका हुकूमत का तस्करा है, उसको याद फरमा रहे थे वज़ीर ख़जाना। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, इसके अलावा अगर कोई बात की है तो ये बात की है कि
ہر عام آدمی کے اوپر بھی ٹیکس لاگو ہوگا. یہ کبھی آپ نے کسی بجٹ تقریر کے اندر کسی فنانس منسٹر کی زبان سے یہ بات نہیں سنی ہوگی. ہر عام آدمی کے اوپر بھی ٹیکس لاگو ہوگا اور وہ ٹیکس لیا جائے گا بلوں کے ذریعے. یعنی جتنے بل آئیں گے اس کے اندر ٹیکس شامل ہوگا. یعنی اگر کوئی آدمی 300-400 روپے کی گیس استعمال کرتا تھا اس کا بھی 2-2.5 ہزار روپیہ بل آئے گا اور وہ ٹیکس لاگو ہوگا. یہ اندازہ کر لیں کہ ان کی کیا حالت ہے. میں تو اس کا عام لفظوں میں یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ یہ بجٹ ایسا بجٹ ہے کہ جو آدمی بھی کھانا کھائے گا اس کے اوپر ٹیکس ہے. چاہے وہ گھر میں بیٹھ کے کھائے, چاہے وہ ہوٹل میں بیٹھ کے کھائے, چاہے وہ کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے کھائے, ٹیکس اس کے اوپر لاگو ہوگا. اور ٹیکس ایک قسم کا نہیں ہوگا, سیل ٹیکس بھی ہوگا, انکم ٹیکس بھی اس کو وہاں پہ بھی کھانے کے اوپر بھی دینا پڑے گا. تو یہ صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی ڈیٹائی کے ساتھ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سابقہ حکومت جو ہے وہ بہترین حکومت تھی, وہ ترقی کی طرف جا رہی تھی, وہ عوام کو سہولتیں دینے جا رہی تھی. اور جو یہ پچھلی حکومت میں جو اپنا نقائص بیان کرتے ہیں وہ صرف وہ یہ کہ سابقہ حکومت نے قیمتوں میں, پٹرول کی قیمتوں میں, گیس کی قیمتوں میں کمی کیوں کی, یہ نقص بیان کرتی ہے یہ حکومت. اس کے علاوہ ان کے اوپر پچھلی حکومت پر تنقید کرنے کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ کے پیش ہونے سے عوام کے اوپر ثابت ہو گیا ہے کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی. اور اگر IMF کے ساتھ ان کا 1 ماہ اور معاہدہ نہ ہوا تو یہ ڈیفالٹ کرے گی, یہ یقینی طور پہ ڈیفالٹ کرے گی. بہت شکریہ. دیکھیں, ان کے سوائے ایک بات کہ اللہ ایک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور صحابی ہیں, اس کے علاوہ ان کی کسی بات پہ آپ یقین نہ کریں. یہ جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں, یہ جھوٹ بولنے میں اتنے ماہر ہیں کہ جتنا ہم سچ بولتے ہوئے ہماری حکومت میں ہم نے اپنے اچھے کاموں کو بھی اس طرح سے اجاگر نہیں کیا جتنا یہ جھوٹ کے ذریعے ایک تاثر بناتے ہیں. شبلی صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا کہ آج تحریک انصاف کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ کیا اس کو قومی اسمبلی میں ہونا چاہیے, کیونکہ اپوزیشن لیڈر جس سے عوام کی توقع تھی کہ وہ کوئی ریئیکشن دکھاتے وہ ایوان سیٹ چلے گئے بلکہ پارلیمنٹ سیٹ چلے گئے. دوسری بات, مفتاح صاحب نے کہا, آپ کیونکہ آپ پاور سیکٹر کو بہتر سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ 1% بھی جو لائن لاسز ہے اس کو کم نہیں کیا گیا. آپ جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں گزشتہ روز کے, تو آیا کیا تحریک انصاف بجلی کے لیے جو اقدامات مختلف منصوبے بیان کیے گئے تھے, تو کیا واقعی وہ کوئی لاسز میں کوئی کمی نہیں لا سکی؟ دیکھیں, جہاں تک کہ لاسز کا تعلق ہے, ہم نے پوری کوششیں کی ہیں, ہم نے لائن لاسز بھی کم کیے اور ہم نے IPP کے ساتھ بیٹھ کے ان کو دوبارہ مجبور کیا کہ وہ اپنی جو معاہدے جو کہ ان دو حکومتوں نے, خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو عوام دشمن معاہدے کیے تھے جس کی سزا ہمارے پاکستان کے عوام ہر روز آئے دنوں میں پچھلے 25 سال سے بھگت رہے ہیں, اور ہمارے گرد ایک ایسا توق ڈال دیا گیا ہے جس کو کہ ہم اتار نہیں پا رہے. تو آج ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ پاور سیکٹر کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں. دوسری بات, قومی اسمبلی کی جہاں تک تعلق ہے, بلکہ آج ہمیں اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ ہم ایسے غیر نمائندہ, غیر جمہوری امپورٹڈ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے جس نے کہ اس ملک پہ شبخون مارا, اور جس طرح ہم نے ابھی کہا کہ جس طرح کے اکنامک پرفارمنس, بہترین اکنامک پرفارمنس ہماری گورنمنٹ دے رہی تھی, اور ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے اس کا تختہ الٹ دیا گیا. صاحب یہ بتا دیں کہ آج بھی اپوزیشن نے بجٹ کو تو مسترد کر دیا, اب آگے ہاؤس کی پروسیڈنگ چلے گی, اپوزیشن احتجاج کرے گی, کیا ڈائریکشن ہے خان صاحب؟ دیکھیں, ہم ہاؤس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں, ہم ہاؤس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ایک جمہوری طریقہ ہے ہاؤس میں اپنا رول پلے کرنے کا. ہم ہاؤس کی پروسیڈنگ میں بھی حصہ لے رہے ہیں اور حکومت کو ہر دوسرے دن ہم بے نقاب بھی کر رہے ہیں, اور احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے. تمام تر مشکلات کے باوجود,
کہ وہاں پر ہمارا مائک بند ہوتا ہے, ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا. اس کے باوجود ہم پوری کوشش کر رہے ہیں تاکہ سینٹ میں پاکستان کی عوام کو ایک جینون اپوزیشن نظر آئے. اپوزیشن میں تعداد سے زیادہ آپ کی آواز میٹر کرتی ہے, تعداد سے زیادہ آپ کا کنٹینٹ میٹر کرتا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے جتنے ساتھی سینٹ میں ہیں, ہماری جو اتحادی جماعتیں ہیں, ہم نے ثابت کیا کہ ہم ایک بھرپور اپوزیشن ہیں اور ایک جینون اپوزیشن ہے. اور اس امپورٹڈ حکومت کو ہم ہر روز بے نقاب کریں گے اور ہر روز ان کو عوام کے کٹہرے کا سامنا کرنا پڑے گا. احمد علی آغا صاحب, جس بجٹ کو آپ لان تان کہہ رہے ہیں اور مسترد کر رہے ہیں, اس میں چودھری شجاعت حسین کی باقاعدہ طور پہ ان پٹ ہے اور وہ رات کو اس اجلاس میں موجود تھے اور انہوں نے کچھ چیزیں اس میں شامل کروائی ہیں. تو کیا آپ چودھری شجاعت کا جو ان پٹ ہے اس سے بھی ناراض کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی غلط کیا اس بجٹ میں شامل ہو کے؟ دیکھیں, چودھری صاحب نے جو بات کی ہے وہ حقیقت میں انہوں نے کچھ سفارشات اپنی طرف سے ان کو دی ہیں, لیکن آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ بجٹ تقریر میرے پاس ہے, کوئی ایک بات انہوں نے عوام کو سہولت دینے کی بات کی ہے. انہوں نے عوام پر ٹیکس لاگو کرنے کی بات نہیں کی, انہوں نے بجلی اور گیس مہنگی کرنے کی بات نہیں کی, انہوں نے عام آدمی کو سہولت کی بات کی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حکومت تب چلے گی اگر بجٹ عوامی ہوگا. یہ بات انہوں نے واضح الفاظ میں کہی ہے. تھینک یو.